نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلہ کو، فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے. اس آیت میں جنگ احد کے بعد جو انہوں نے یعنی کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹیمیٹم دیا کہ ہم پھر آئیں گے اور تم کو ختم کریں گے، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے جنگ احد سے تو وہ سامان جنگ اتارنے لگے. اسی میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک کوئی سامان نہیں اتارا، لہذا آپ چلیے کافروں کے پیچھے. تو فرماتے ہیں کہ کوئی 8 میل تک حمراء الاسد تک مسلمان زخمی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کل جنگ میں شریک تھے وہی لوگ ہی صرف جا سکیں گے. لہٰذا وہ لوگ چلے گئے، باوجود کہ وہ بہت زیادہ سخت یعنی زخمی حالت میں تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض آدمی تو ایسے سخت بیمار تھے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے وہ چل پڑے. لہذا انہوں نے حکم مانا اور وہ ان کے پیچھے چلے گئے. دیکھیں جب اللہ کا حکم کوئی پورا کرتا ہے کوئی بھی مسلمان، یعنی ایسی حالت میں جس وقت وہ سختی میں ہوتا ہے، اس پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کو وہ پورا کر دیتا ہے، تو اللہ کی پھر
یعنی وہ مدد آ جاتی ہے، اور اس کو نقد مدد کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ جب ان کے پیچھے نکلے، ان کو خبر ہوئی کہ وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی دل میں ڈر آ گیا اور وہ ڈرنے لگے اور ان پر رعب طاری ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو جیتی ہوئی جنگ ہے، ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم پھر لڑیں اور دوبارہ ہار جائیں، تو پھر تو یہ مصیبت ہی بن جائے گی، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہم ہار جائیں گے۔ لہٰذا ادھر ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کچھ ان کو تھوڑا سا پیسہ وغیرہ دیا کہ تم جا کے ادھر افواہیں پھیلاؤ کہ وہاں سے تو بہت بڑا فوج آ رہا ہے، لہذا تم ڈر جاؤ ان سے۔ تو وہ قافلہ جب ادھر پہنچا تو مسلمانوں کے پاس، تو ان کے اور ایمان زیادہ ہو گئے اور وہ جوش میں آ گئے اور پھر نکلے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یعنی خبر ملتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، مسلمانوں کو جب خبر پہنچتی ہے کہ تمہارے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور کیا خوب کارساز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اسی واقعے میں ایک دوسرا واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جاتے جاتے یہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اعلان کیا کہ اگلے سال پھر بدر میں لڑائی ہوگی۔ جب اگلا سال آ گیا تو مسلمانوں نے تیاری پکڑی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور سب مسلمان تیار ہو گئے اور چل دیے وہاں تک۔ وہاں جب چلے تو ادھر تک پہنچ گئے، ادھر سے کافر بھی چلے، ان کے دل میں رعب اللہ پاک نے ڈال دیا، لہٰذا وہ قحط سالی کا بہانہ بنا کر وہ واپس ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے اوپر الزام آئے گا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پردہ رکھنے کے لیے وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے ان کو کہا کہ ادھر افواہ پھیلا دے کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ آ گئے تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس کے جواب میں یعنی مسلمانوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو مومنوں کا ایمان جو ہے ایسے وقت میں جوش مارتا ہے جس وقت ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستہ میں کوئی ٹارگٹ کرتا ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اس میں یہ فضل کون سی چیز ان کے اوپر ہوئی، فضل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حمراء الاسد میں بھی ایک اتفاقی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح دیتے ہیں۔ ادھر بھی ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے کچھ خرید و فروخت کی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی یہ گشت کرنے لگے، لہٰذا لوگوں پر بھی داغ بیٹھ گئی اور کچھ اسلام بھی پھیل گیا اس کی وجہ سے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ تجارت کی ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی بہت بڑا فائدہ دے دیا۔ اسی طرح جو دوسرے سال
بدر کے لیے یہ روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک قافلہ آ گیا تھا، اور 3 دن تک جب یہ وہاں رہے تو ان کے ساتھ خوب لین دین کی، اور اس میں بہت بڑا منافع ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کا فضل مل گیا اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، یعنی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی جس میں زخم آ جاتے ہیں، آدمی مر جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت یعنی اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو تکلیف کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان، یہ جو ہے سو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم وخافونی، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یعنی مومنین مسلمانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ شیطانی وسوسوں سے اور ایسے پراپیگنڈوں سے اپنی ایمان کو کمزور نہ کرے، بلکہ لوگوں کی ڈر دل میں نہ بٹھائے۔ میرا ڈر جو ہے وہ اصل ڈر ہے، اس کو دل میں بٹھا کر یعنی اس کے ساتھ تمہیں موت بھی آ جائے اور تمہاری زندگی بھی میرے ڈر کے ساتھ ہو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو، ساری زندگی بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ کیونکہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں ایماندار ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو اور ڈر ڈر کے زندگی گزارو، اللہ کی ڈر سے، مخلوق کی ڈر سے زندگی نہ گزارو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور غم میں نہ ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظًا فی الآخرہ، کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں اور منافقوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ چلنا پھرنا جو دنیا میں ہے، اور ان کی یہ جو عزت و تقریب اور مال و دولت ہے اور شان و شوکت ہے، ان کی وجہ سے آپ غم نہ کریں، لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے خوش رہے۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اور امتحان کے لیے دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں دنیا میں، ہر کافر اچھے کام بھی کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا احسان نہیں اپنے اوپر رکھنا چاہتے، چونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے نہیں، لہٰذا ان کو ان کے اچھے کاموں کا حصہ ان کو دنیا میں زیادہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کافر لوگ آپ زیادہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے بنگلوں میں، جائیدادوں میں اور بڑے بڑے باغات میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر، جنہوں نے مول لیا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے تو دنیا کو اختیار کیا، یا جو منافق ہے انہوں نے دنیا کی خاطر یعنی صحیح ایمان نہیں لایا اور کافروں کے ساتھ ملے رہے اور ساز باز کرتے رہے، اور یہ دنیا کے مفادات کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچے، ان سے بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کے بدلے میں یہ جو انہوں نے ایمان کو فروخت کر دیا، منافقوں کا حکم ہے، تو ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب اس کے بدلے میں ہوگا۔ دنیا میں یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ زیادہ جی لیں گے، یعنی جنگ سے جان چھڑا لیں گے، لیکن آخرت میں جو ہے ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار فرمایا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نہ سمجھے کافر، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بلا ہے ان کے حق میں، انما نملی لہم لیزدادوا ایمانا، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کرے وہ گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے خوار کرنے والا۔ یہ جو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھ ہم مسلمانوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے نا، اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اسی لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ اور کفر میں بڑھ جائے اور زیادہ کفر کرنے لگے، تاکہ ان کو جو خوار کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے جو تیار کیا گیا ہے یہ اس تک پہنچ جائیں، جو یعنی درجہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے کفر کا، اور جہنم میں جو درجہ مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے ان کو یہ مہلت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور منافقت سے دور فرما دے اور اس سے بچائیں اپنے فضل و کرم سے، اور ان آیات پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔